MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وآقانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات سامعین عظام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کچھ دیر کے لیے ذکر خیر کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت دیر سے الحمدللہ ہم لوگ دین کی باتیں سن رہے تھے. جناب قاری عتیق الرحمان صاحب بڑے اچھے انداز سے، بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. ہم لوگ فیض یاب ہو رہے تھے، مستفیض ہو رہے تھے. قرآن و حدیث کی بات سن کر ہم اپنے قلوب کو روشن کر رہے تھے. میں بھی کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہی جائیں اور سنی جائیں اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بعد انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے. ان کی مدلل باتیں ہوں گی. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھیں گے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. میں بس تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا، اس لیے سکون و چین کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم جو باتیں سنیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ جلسہ شادی سے متعلق ہے. گھر میں شادی کا تقریب ہے، خوشی کا ماحول ہے. اسی خوشی میں گھر والوں نے ذکر خیر کی مجلس کا انعقاد کیا ہے. یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. نہ جانے لوگ آج خوشی میں کتنی روگردانی کرتے، شریعت کا جنازہ نکالتے اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات کرتے.
لیکن الحمدللہ یہ اس کو نہیں کر کے بلکہ ذکر خیر کی محفل کا انعقاد کیا، اور الحمدللہ بعد نماز مغرب سے اب تک قرآن و احادیث کی باتیں ہوتی رہیں، ہم لوگ جو ہے سنتے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شادی نبی کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے دین ہے۔ اور شادی جو ہے ہر کس و ناکس جو ہے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ میرے بھائی، شادی میں اکثر اوقات ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، گھر والے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو 4 چیزوں کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے، یعنی ان کی نظر 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ولیمالہا، مال دیکھتے ہیں کہ جہاں لڑکا، ہم شادی جس لڑکے کے ساتھ کرتے ہیں یہ کمانے والا ہے بھی یا نہیں، یہ کتنا کما رہا ہے، اس کے گھر و بار کیسے ہیں، اور یہ کتنا کما سکتا ہے۔ پہلی نظر یہ ولیمالہا، یہ تو ہر کس و ناکس کا نظر وہی ہوتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مال آ جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو شادی میں بھی پہلے آدمی ولیمالہا، پہلے مال کو دیکھتا ہے کہ گھر والا مال ہے یا مال والا ہے یا نہیں، یہ کوٹھا بلڈنگ والا ہے یا نہیں، چاہے وہ مال جس طرح سے آئے، حرام سے آئے، چاہے کسی کا غصب کر کے آئے، چاہے جو ہے ناجائز طریقے سے آئے، لیکن مال آئے۔ ولیمالہا، جہاں میں بیٹا بیٹی دے رہا ہوں وہ گھر والا مالدار ہے یا نہیں۔ اور لڑکے والے بھی یہی دیکھتے ہیں، جہاں سے ہم لڑکی لا رہے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ مالدار ہیں یا نہیں۔ اور مالدار اگر ہوں گے تو مال اچھا ملے گا بھی، یہ بھی تمنا ہوتی ہے، جبکہ یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ لیکن پہلی نظر ہماری کیا ہے؟ ولیمالہا، مال کو دیکھو۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ جو ہے بالکل اسی کے مطابق ہے۔ تو پہلی نظر ہماری مال کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ آج تم مال دیکھو گے، آج دولت دیکھو گے، آج بلڈنگ دیکھو گے، آج کوٹھا دیکھو گے، کل اللہ پاک ایک زخم اس کو دے دے، ساری مال سارا دولت اسی زخم میں چلا جائے، کون بچانے والا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، اس کو کون عزت دے سکتا ہے، چاہے کہ کتنا ہی مال ہو جائے، کتنا ہی دولت ہو جائے، ساری دنیا کی دولت آ جائے، اگر اللہ ذلیل کرنے پر آئے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں۔ ایک زخم سے سارا مال نکل جائے، تم تکتے رہ جاؤ۔ لیکن ہمارا نظریہ یہی ہے، تو پہلے مال دیکھو، مال والا پارٹی ہونا چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو، چاہے بے دین ہو، بے نمازی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، چاہے داڑھی منڈوا ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے کبابی ہو، لیکن مال ہو، مال ہو، کوٹھا بلڈنگ ہو، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَلِجَمَالِهَا، چمڑا دیکھو، چاہے لڑکی کیسی بھی ہو خوبصورت ہونی چاہیے۔ ارے بدبخت، کالی کو کیا بنانے والا کوئی اور ہے، گوری کو بنانے والا اور کوئی ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ ارے تو ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کالی پر نقص لگاتا ہے، خدا کی قدرت پر انگلی اٹھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے کالی کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو اس کے کالا رنگ چڑھانے والا کون ہے؟ میرا رب نے جو رنگ چڑھا دیا ہے، تو ساری زندگی خاک چھانتا
مر جائے تو اس رنگ کو نہیں رنگ سکتا. ارے کالا رنگ چڑھانے والا بھی تو میرا رب ہے جس کو تو انکار کر رہا ہے دل سے. کہتا کالی ہے, کالا ہے. ہائے ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا. ولی جمالہا, خوبصورت دیکھو, چمڑا گورا ہونا چاہیے, اس پر ہماری نظر جاتی ہے. لیکن میرے بھائیوں آج خوبصورت دیکھو گے, کل قبر میں ہو سکتا ہے, کل قبر کے اندھیرے میں بھی ہو سکتا ہے. آج تو خوبصورت دیکھو, آج مال دیکھتے ہو. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو. ابھی شادی میں جا رہے ہیں, بڑے شان و شوکت سے گاڑیاں سجا کر جا رہے ہیں, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تکے بوٹی نکل جاتے ہیں. پھر اسی آدمی کا اعلان ہوتا ہے بھائی راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گئے اور پیسے نہیں اس کو میڈیکل لے جانے کے لیے, اس لیے چندہ ہو رہا ہے. لمحے کے اندر ابھی لکھپتی تھا اور لمحے کے اندر سارا چیز چھن گیا, دیکھتے رہ گئے. تم کہتے ہو کہ ہمیں مال چاہیے, مال والا چاہیے, مال والی چاہیے, یہ ہمارا نظریہ ہے. کوئی غریب تمہیں پسند نہیں آتا, کوئی غریب لڑکی تمہیں دکھائی نہیں دیتی. آج کل کے سڑیل ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ, نمازی, داڑھی, ٹوپی سب, لیکن ایسے گھر میں بیٹھیں گے جا کر کے جہاں مال ہو اور کہیں گے کچھ نہیں لیتے. غریب کی بیٹی نظر نہیں آئی تھی, اندھا تھا. تیرے پڑوسی میں غریب لڑکی رہتی ہے, تجھے نظر نہیں آئی, اور وہاں سے 5 کلومیٹر دور میں نظر آ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نے مال کو دیکھا, لیکن تیرے گھر میں تیرے پڑوسی میں غریب لڑکی موجود ہے, تجھے نظر نہیں آئی. تو میرے بھائیوں, دوسرے نمبر پر آدمی دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے, اور تیسرے نمبر پر کیا دیکھتا ہے؟ ولی حسبہا, جو نظر ہوتا ہے بڑا خاندان ہونا چاہیے, بڑے جتھے خاندان کی ہونی چاہیے, تاکہ وقت ضرورت پر میری مدد کر سکے. یہ نظریہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب میرا رب میرے لیے کافی ہے, جب میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہے. ارے اللہ پر بھروسہ ہو تب تو ہمارا یقین جمے گا. ہمارا یقین تو مال پر جمع ہوا ہے, ہمارا یقین تو دولت پر جمع ہوا ہے. تو میرے بھائی پھر دیکھتے ہیں کہ بڑے خاندان والے ہونے چاہیے. پھر کیا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور ایک چیز, وَلِدِينِهَا, جو کارگر چیز ہے, یہ عام طور پر دیکھی جاتی ہے. یہ 3 چیز جو ہے فانی ہے, ختم ہے. چاہے جمال دیکھو, چاہے مال دیکھو, چاہے حسب نسب دیکھو, یہ کچھ نہیں چلنے والا اللہ کے نزدیک. رب کے نزدیک یہ چیز چلنے والی نہیں ہے, یہ سب ختم ہو جانے والی چیز ہے. اور وَلِدِينِهَا, جو باقی رہنے والی چیز ہے. اور قرآن نے بھی کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, چاہے لڑکا کتنا ہی خوبصورت ہو اس سے مت نکاح کرو, چاہے لڑکی کتنی خوبصورت ہو اس سے نکاح مت کرو. حَتَّى يُؤْمِنَّ, یہاں تک کہ وہ پکی مومنہ ہو جائے, ایمان والی ہو جائے. ایمان ہونا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں. چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بابا خواجہ کو ماننے والی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی رسومات میں ڈوبی گئی کیوں نہ ہو, جب رسم والی کو لے کر آئیں گے اور گھر میں رسم کا کنواں کھودے گی تو تم پریشان نہیں ہوگا تو کون پریشان ہوگا؟ گھر کو آباد کرنے والی, گھر کی زینت بنانے والی اگر نہیں لاؤ گے, سڑکوں کو آباد کرنے والی کو لاؤ گے تو وہ سڑکوں کو آباد کرے گی.
تمہارے گھر کو ویران کرے گی. کیوں نے تم نے دین نہیں دیکھا؟ تم مال دیکھے، دولت دیکھے، حسن و جمال دیکھے، اس کو دیکھے نہیں کہ یہ کتنی پارسا ہے، کتنی پرہیزگار ہے، کتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ نمازی ہے یا نہیں، سنتوں پر عمل کرنے والی ہے یا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں، قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں. تم اس کا تلاش نہیں کیے. تم تلاشتے کیا رہے؟ تم تلاش کرتے رہے حسن و جمال. لے تو لو. اسی وجہ سے آج ہمارا گھر جہنم بن رہا، ہمارے بچے ویران ہو رہے ہیں. ہم شروع سے ہمارا نظریہ ہی خراب ہوتا ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے. دنیا سارا کا سارا مال ہے، لیکن بہترین مال، اچھا مال کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. پورے دنیا کے سارے مال سے سب کا سب مال ہے، لیکن بہترین مال کیا ہے؟ نہ وہ بیوی جو نیک ہو. اور ہم کیا تلاش کیے؟ ہم تلاش کیے حسن و جمال کو دیکھے، کبھی مال کو دیکھے، کبھی اس کے بلڈنگ پر نظر کرے. اتنی بلڈنگ والی گھر سے ایسے گھر سے 3 منزلے سے میں بیٹی لایا ہوں. میرا لڑکا جس گھر میں شادی ہوا ہے، اللہ اکبر، پیر فخریہ طور پر بیان کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا حال. تو میرے بھائیوں، آج ہم جو شادی کے موقع پر نہ جانے کیسے کیسے خرافات کرتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. شادی کے موقع پر آدمی اتنا حد سے تجاوز ہو جاتا ہے، خوشی میں ایسا اچھلتا کودتا ہے، نماز کو پامال کر دیتا ہے، شریعت و سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے. لیکن کیا نہ ایک سنت پر عمل کریں گے؟ اسی سنت کا جنازہ رات بھر نکال رہے ہیں. اور بے پردگی کا عالم تو چھوڑو. اللہ اکبر. ہماری مائیں بہنیں آج کل کہنے سے غصہ ہو جاتی ہیں کہ اسی کو ہی نظر آتا اور کوئی نظر نہیں آتے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تسلموا علی اہلہا تستانسوا علی اہلہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی کی ذات سے سچی محبت کرنے والو، قرآن کریم کو دل سے بسانے والو، دل میں بسانے والو، سن لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، مت داخل ہو بیوتن، اپنے گھروں میں. اللہ اکبر. کتنا پاکیزہ دین ہے، شریعت ہے. اللہ منع کر رہے ہیں اپنے گھر میں مت داخل ہو. ارے بھائی، میرا گھر میں کیوں نہیں داخل ہو؟ لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو اپنے گھروں میں، اور غیر بیوتکم، اور دوسرے کے گھر میں بھی مت داخل ہو. کیوں؟ اس لیے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بھتیجی کس حالت میں ہے، بھانجی کس حالت میں ہے، بہن جوان کس حالت میں ہے، بیٹی جوان کس حالت میں ہے. اس لیے داخل ہونے سے پہلے تسلمو، گھر والوں کو سلام کرو دروازے سے. یہ ہے تعلیم، یہ ہے دین کا تعلیم. لیکن ہماری ماں بہنوں، سنو، اللہ پاک تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. تمہارے عزت کو بچانے کے لیے، تمہاری عزت آبرو کو اعزاز میں اللہ کہہ رہے ہیں مت داخل ہو، گھر والوں بھی مت داخل ہو. یہ ماں بہنوں کی عزت اللہ کے نزدیک کتنی پیاری ہے. ہماری بیٹیوں کی عزت اللہ کے نزدیک کتنی پیاری ہے. اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ لا تدخلوا، مت داخل ہو بیوتن، اپنے گھروں میں، اور غیر بیوتکم، اور دوسروں کے گھروں میں، حتی تسلموا علی اہلہا، پہلے گھر والوں کو سلام کرو. لیکن ہاں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کھانسی کھرا کر لو، کھانس دو، تاکہ آگاہ ہو جائے، جان لے گھر والے کہ آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، کوئی گھر میں آ رہا ہے. اور اگر کہیں باہر سے کوئی آدمی آئے تو یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ
اگر کوئی غیر مرد آ رہا ہے جس کو تم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، نامحرم ہے، اگر وہ تمہارے گھر میں آیا ہے کسی کام سے اور آواز دے رہا ہے کیا گھر والے ہیں، تو اگر گھر میں کوئی نہ ہو، جواب دینے والا کوئی مرد نہ ہو، تو شریعت کا یہ حکم ہے، اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں گھر میں اگر عورت ہے اس کو جواب دینا ہے، کوئی نہیں ہے تو بڑا سختی سے جواب دے، ذرا یعنی تیز آواز سے، کڑک آواز سے جواب دے، نہیں ہے کوئی گھر میں۔ اس سے کیا ہوگا، نہ آنے والا ہمت نہیں کرے گا، ارے باپ رے یہ تو تیز مزاج والی ہے۔ لیکن آج کل نہ جانے کہ تم ابھی تو چلا ہوا ہے، اگر کہہ دو تو بہت لوگ برا مان لیتے ہیں، نہ جانے باری باری لگا کر کتنے آتے ہیں کتنا جاتے ہیں، کیا چلا ہے نا گروپ لون، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری عورتیں وہ گروپ لون والے کے سامنے گروپ بن گئی ہیں، وہ بھی ایک گروپ بن گئی ہیں، کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے نہ کوئی پردہ ہے، نماز پڑھتی ہیں، ایک وقت کا نماز پڑھ کے سمجھی کہ پورا ہم تو بالکل پارسا، ایک دم بالکل پارسا بن گئی، چاہے عزت کی دھجیاں اٹھ جائیں، گھر والوں کی عزت پامال ہو جائیں، شریعت پامال ہو جائے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ کہتی ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار اور پارسا کوئی نہیں ہے، ان کو کون بتائے۔ میرے بھائی عزت بڑی چیز ہے، یہی تو ماحول، اسی ماحول کی وجہ سے آج دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری بچیاں نہ جانے کس کس کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، کیوں؟ گھر کا ماحول نہیں، گھر والے ماحول بنانا نہیں چاہتے، جب غیروں کو لا کر گھر میں بٹھائیں گے عزت سے، ہزاروں کو لا کر گھر میں داخل کریں گے تو یہی حال ہوگا، نتیجہ یہی نکلے گا۔ اللہ نے بچایا ہے، اللہ نے اپنے گھر والوں کو داخل ہونے منع کیا، جب تک کہ آگاہ نہ کر دے، سلام نہ کر لے۔ اگر ہم کسی کو غیر کو لا کر گھر میں داخل کر رہے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں ہیں، تو عزت پامال تو ہو گئی، یہ ہمارے کرتوت ہیں، جس کی اور ہم جو ہے ہونے کے بعد اور پھر پچھتا رہے ہیں، ایسا ہو گیا، ارے تو کتنا غلطی کیا، اپنے غلطی پر نظر تو کر۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک نبی کے صحابی، نبی کے جانثار، نبی پر جان و مال قربان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسود، کالے کلوٹے، موٹے، دیکھنے کے لیے عجیب بدصورت، لیکن نبی کے دیوانے، نبی کے جیالے، دل و جان سے دین و اسلام پر قربان ہونے والے، نبی کی ذات پر فدا ہونے والے، نبی کی محفل میں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، صحابہ کے جو بیٹھے تھے نبی کی مجلس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھ رہے تھے، یہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہے تھے۔ حضور کی دریائے رحمت ان پر پڑ گئی، حضرت اسود پر حضور کی نظر پڑ جاتی ہے، حضور دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور جب حضور دیکھ کر مسکرانے کے بعد حضور نے فرمایا اسود اسود ادھر آؤ، اسود دوڑے چلے آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو حضور نے فرمایا اسود تم نے شادی نہیں کی؟ اللہ کے رسول آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کتنا خوبصورت انسان ہوں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ مجھے تو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، نزدیک بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ آج کل بدصورت کو کون بٹھانا چاہتا ہے؟ نہ بدصورت کو لڑکی دینا کون چاہتا ہے؟ تو وہ بھی بیچارے وہی سوال کا جواب دینے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو یوں ہی بدصورت ہوں، موٹا سوٹا آدمی ہوں، اور مجھے کون بیٹی دے گا؟ حضور کے دریائے رحمت کو جوش آ گئی، حضور کے دریائے رحمت کو جوش آ گئی۔ آپ نے فرمایا اے اسود فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس بیٹی ہے، میرے طرف سے پیغام دے دو، میں محمد الرسول اللہ تم کو بھیجا ہوں کہ اس کے گھر میں جو بیٹی ہے وہ تم سے نکاح کر دے۔
اللہ اکبر، کون پیغام دے رہا ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان اللہ نے جس کے مقابلے میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا ہے، بلکہ جس سانچے میں میرے آقا کو اللہ نے بنایا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا ہے کہ کوئی دوسرا بن نہیں سکتا۔ اتنا خوبصورت انسان، چاند شرمائے جن کی خوبصورتی پر چاند فدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب اسود کو مل جاتا ہے خوشی کی انتہا نہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، فوراً جانے کی تیاری کر لیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے صحابی کے گھر میں پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ گھر سے آواز آتی ہے، کون؟ نہ میں اسود ہوں۔ تو اسود کا نام سنتے ہی، حالانکہ ایمان تو تھی، صحابی تھے، تو آواز آئی، کون؟ نہ اسود، نہ کدھر آئے ہو، نہ آپ پہلے دروازہ تو کھولو، میں بات بتاتا ہوں اپنی۔ خیر دروازہ کھولے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس بیٹی ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے پیغام دے کر کہ آپ اپنی بیٹی میری نکاح میں دے دیں۔ وہ بھی ذرا مانے اپنے دل میں جھانکنے لگے، سوچنے لگے، بھائی بیٹی کا سوال ہے، ہم سے بھی اگر ہوتا تو ہم تو پہلے نہیں کر دیتے، لیکن چونکہ دل بنا ہوا تھا، نبی کے صحابی تھے، وہ ذرا دل میں جھانکنے لگے، سوچنے لگے، سوچ میں پڑ گئے کیا جواب دو، نہیں کرتا تو نبی، اللہ اکبر، کہیں نبی کا جو ہے بے ادبی ہو نہ جائے اور ایمان چلا نہ جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔